یہی میری التجا ہے کہ بس یہی کیا کرتے ہیں دعا کہ کبھی زندگی میں سیدہ کے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات ہو جائے تو سیدہ زینب فرماتی ہے بی بی جاؤ تمہاری دعا رب نے قبول کر لی، یہ جو نیزے پر حسین ہے، یہ نیزے پر جو سر ہے یہ اسی حسین کا ہے، اور میں جو قیدی بن کر کھڑی ہوں میں وہ زینب ہوں۔ اس حال میں دمشق میں داخل ہوئے کہ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سے بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، جب بیت المقدس سے میں دمشق پہنچا تو حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ جب میں دمشق آیا تو وہاں عید کا سما تھا، ہر طرف شامیانے تھے، ہر طرف شادیانے تھے، عید کی خوشیاں جلوس تھے اور جھنڈیاں لگی ہوئی تھی، عجیب سا سما تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، آج علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی لوکل عید ہے جو روایت میں سخاوت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسافر تم کون ہو؟ لگتا ہے کہ تم شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو مدینہ سے آیا ہوں۔ معمر تھے، عمر رسیدہ تھی اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام سہل ہے اور میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی، تو میں نہیں جانتا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے بغاوت دی یزید کی حکومت کے خلاف، تو ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ انہوں نے بغاوت کی یزید کی حکومت کے خلاف، اور یہ جو تمہیں ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ ان باغیوں کی طرح ہیں، یہ جو تمہیں عورتیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی عورتیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں۔ ارے معاذ اللہ، انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ باغی کون ہیں، یہ باغی کون ہیں؟ حضرت سہل بن سعد مدینہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا، اور آقا کے علیہ السلام کے سینے مبارک پر کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اور زبان مبارک کو چوستے ہوئے اس دور میں دیکھا ہوا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی کی عمر دیکھی تھی، 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ پر اور خون آلود تھا کٹا ہوا سر مبارک۔ جب آگے قریب جا کر دیکھا اور پوچھا کہ یہ باغی کون ہے، اور قریب جا کر دیکھا، کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین جیسی نظر آ رہی ہے، ان کی شکل تو حسین جیسی لگتی ہے، یہ تو حضور کے شہزادے ہیں، امام حسین کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ پاس ہی ایک شامی کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں ہے، یہی تو حسین ہے۔ ارے جب حسین کا نام سنا تو
چیخ نکل پڑی اور رو پڑے اور رو کر پوچھتے نہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک گیا، اور خدا کی قسم جو کچھ اس دربار میں ہوتا ہوا دیکھا میں اس کو کبھی بھی بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ظلم ہوا کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں جب یزید شراب میں مست تھا، شطرنج کھیل رہا تھا، جب قافلہ پیش ہوا، ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت وہ دربار میں آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ ایک ایک کا نام لے کر بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ سیدہ سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے، چہرہ چھپاتی ہے۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ بچی کون ہے جو چہرہ چھپاتی ہے؟ ہاتھوں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے ساتھ سینے پر لپٹنے والی ہے، شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود سے کہ کیوں نہیں بولتی، بتاؤ یہ کیوں نہیں بولتی، یہ کون ہے؟ تو وہ پھر سیدہ زینب جو آپ کی پھوپھی ہے ان کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ پھر پوچھا، یزید نے پھر پوچھا کہ یہ بولتی کیوں نہیں ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی، خود کیوں نہیں بتاتی کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین لگچار کر بولتے ہیں، اے یزید بدبخت، اس گلے کا رسہ اور اس کا گھیرا بہت تنگ ہے۔ اس کے گلے کا رسہ گھیرا بہت کیا ہے، تنگ ہے، رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا۔ رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی شخص کو بھیجا کہ اس کے گلے کا رسنا ذرا کھول کے کشادہ کر دو، کھلا کر دو۔ آپ دوڑ کے حضرت امام زین العابدین کی گود میں چلی گئی اور فرمایا کہ خبردار، یہ سیدہ کی بیٹی ہے، کوئی اجنبی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کہا زین العابدین آپ خود جائیے اور ان کو کیا کر دیں، کھول دیں۔ جب کھولا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، چہرہ کیوں چھپاتی ہو؟ اس نے کہا کہ تم جیسے بدبختوں سے ظالموں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ اس نے کہا جو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ حضرت ننھی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، حضرت سکینہ جواب دے کر کہتی ہیں کہ جو تم نے منظر کرنا چاہا تھا وہ کر لیا، اب قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے، وہ قیامت کا منظر دیکھنا، لہذا تم بھی قیامت کی تیاری کرو۔ تم نے اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ امام زین العابدین کو ایک الگ قید خانے میں رکھ دیا گیا، باقی خانوادہ اہل بیت کو الگ رکھ دیا گیا۔ امام عالی مقام کے سر انور اور کربلا کے شہداء کے سر انور کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس طرح وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس نے محسوس کیا کہ اب اہل بیت کے قافلے کو یہاں رکھنا مناسب نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا قیام اس کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی بغاوت کا سبب نہ بن جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس مدینہ پاک بھیج دیا جائے۔
وہ کہنے لگا سارے قافلے کو کیا کر لو، جمع کر لو۔ سارے قافلے کو جب جمع کیا گیا تو جب حضرت زینب نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اور لونڈیوں کے جرمٹ میں تھی، اس لیے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت زینب کچھ نہ بولی۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد بولا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہارے دعوے کو جھوٹا کیا۔ جناب حضرت زینب نے فرمایا کہ بلکہ سب سے زیادہ عزت ہمیں ملی اور ہمیں رب نے پاک اور طاہر بنایا۔ بلا شبہ اللہ فاسق کو رسوا کرتا ہے، اللہ فاجر کو جھٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ رب نے ان کے حصے میں شہادت کو رکھا تھا اور ان کے حصے میں اس لیے ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل کر آ گئے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس وقت وہ تیرے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد بڑک اٹھا اور کچھ کاروائی کرنے لگا۔ کاروائی کرنے کا ارادہ کیا کہ عمر بن مری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی بہتری کرے، ایک تو عورت ہے، کیا عورت سے بھی بدلا لو گے؟ عورت کی باتوں پہ مواخذہ نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی نادانی پر اسے ملامت کی جاتی ہے۔ اور جب ابن زیاد نے علی بن حسین کو دیکھا تو ایک سپاہی سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، اگر بالغ ہو گیا تو اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ سپاہی نے حضرت زین العابدین کی بلغت کی تصدیق کی تو ابن زیاد نے کہا اس کو جا کر کیا کر دو، قتل کر دو۔ جب یہ کہا کہ اس کو جا کر قتل کر دو، حضرت علی ابن حسین نے ابن زیاد سے کہا کہ اگر تیرا ان عورتوں کے ساتھ قرابت داری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کسی محافظ کو لے۔ یہ نہ کہا کہ میں شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، بلکہ کہا کہ اگر کوئی قرابت دار ہے، ان سے کوئی تعلق ہے تو ان کے ساتھ کیا بھیج دو، محافظ بھیج دو۔ جب اتنا کہا امام زین العابدین نے للکار کر کہا جو ان کی حفاظت کر سکے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم ہی آ جاؤ اور پھر حضرت امام زین العابدین ہی عورتوں کے ساتھ بھیج دیے گئے۔ اب بات طویل ہے لیکن میں اس کو اسی پر اتفاق کرنے لگا ہوں، آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جب آپ جانے لگے تو حضرت امام زین العابدین نے ابن زیاد یزید سے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہماری کیا ہے؟ تمنا ہے کہ ہماری جو چیزیں تم نے لوٹی ہیں وہ ہمیں کیا کر دو، واپس۔ اس نے کہا کہ لوٹا ہوا مال کبھی واپس نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ وہ لوٹی ہوئی چیزیں ہمیں واپس کر دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ کہاں؟ اگر کچھ دینار لے کر زیادہ سفر کے لیے دینار لے جاؤ وہ میں تمہیں کیا کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے للکار کر کہا کہ لعنت ہو تمہاری دولت پر، کیونکہ ہماری دولت کوئی لوٹی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس دنیا کی کوئی کیا تھی دولت۔ تو وہ کہنے لگا حضرت امام زین العابدین، میں مختصر کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین نے کہا
کہ وہ جو چادر ہماری عورتوں کی تم نے رکھی ہے وہ ہمیں واپس کر دو، کیونکہ وہ ہماری دادی جان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کی، وہ ہمیں پیش کر دو تاکہ ہم کیا ہو جائیں، چلے گئے۔ جب چلے گئے ہماری اماں فاطمہ الزہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی، اور جب شہر مدینہ پہنچے 3 دن قیام کر کے مزارات کی زیارت کر کے مدینہ پہنچے، تو شہر مدینہ پہنچے تو آگے شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے طاقت نہ تھی، نہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا داخل ہو سکتی، نہ حضرت امام زین العابدین داخل ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، اپنے خدام سے ایک بشیر نامی خادم کو بلایا اور ان کو بھیجا کہ آگے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر کر دو کہ لٹے ہوئے قافلے کے لوگ آ رہے ہیں، خاندان رسول آج اسیران دمشق بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اس شخص نے جا کر مدینہ پاک میں خبر کی، مدینہ پاک میں قیامت آ گئی۔ خدا کی عزت کی قسم، راوی لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب اس طرح کی قیامت آئی، جب آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے کیا فرمایا تھا، پردہ فرمایا تھا، اور آج دوسری دفعہ اس طرح کی کیا برپا ہوئی قیامت۔ جب حضرت امام زین العابدین آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر گر کر عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کا حسین قتل کر دیا گیا، جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا تھا، اور جب گئے تھے تو خاندان ہرا بھرا خاندان تھا، اور جب واپس آئے ہیں تو آج سارا خاندان اٹھ کر واپس آ گیا۔ ایک بیمار کے سوا آپ کا کوئی بچہ نہیں بچا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک علی بن حسین کے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ ادھر سے آگ آئی، ان للہ و انا الیہ راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ امام عالی مقام نے اپنے نانا سے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، ان کے کندھوں پر کرائی گئی سواری کا بدلہ چکا دیا، ان کی زبان چوسنے کے نتیجے میں پیاسا رہ کر زبان چوسنے کے احسان کا بدلہ چکا دیا، اور آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت اور دین کے گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے امام عالی مقام نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے پاس یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں واپس آیا، اور پھر امام زین العابدین تنہا ایک جگہ رہتے، عبادت کرتے اور روتے رہتے، اور اتنی کثرت سے روتے تو کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اگر آج بھی ہماری آنکھیں آنسو نہ گرائیں تو خدا کی عزت کی قسم ہمیں اپنے اوپر رونا چاہیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، آنسو گرائے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ اکثر روتے کیوں ہیں، تنہا کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، تو حضرت یعقوب نے رو رو کر نبینا ہو گئے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کے غم میں ان کی آنکھیں جاتی رہیں، تو میرے مصطفیٰ کے تو سب یوسف چلے گئے، گلشن مصطفیٰ کے تو سب یوسف چلے گئے۔ ارے دوستو، حسین سے محبت کرنا، حسین کا غم کرنا، حسین کی عطرت اور اہل بیت کا غم کرنا، ان سے مودت کرنا، غم حسین، غم اہل بیت میں آنسو بہانا، یہ باعث بخشش ہے، باعث مغفرت ہے، گناہوں کی تلافی کا سبب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہمیشہ محبت رسول اور مودت رسول عطا اور صحابہ کرام کی تعظیم پر زندہ رکھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کی اہل بیت کی مودت میں مارے، اسی کے قیامت کے دن ہمیں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اسی آخری شعر پہ میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ عشق میں کیا گل